والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہمارا درس فقہ جاری ہے جس میں مفسدات صلاۃ، نماز کو توڑنے والی صورتیں جو کہ نماز کے احکام میں 30 لکھی ہوئی ہیں، ہم نے کل 13 سنی تھی۔ آج نماز کو توڑنے والی صورتوں میں سے 14ویں صورت کیا ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اس میں یہ ہے مصحف شریف سے یعنی قرآن کریم سے یا کسی کاغذ سے یا محراب وغیرہ پر لکھا ہوا دیکھ کر قرآن شریف پڑھنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ محراب پہ کوئی سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے، کوئی صورت لکھی ہوئی ہے، امام صاحب جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اسے دیکھ کر پڑھتا ہے، ایک تو یہ ہے اسے یاد ہے اور اپنی یاد سے پڑھ رہا ہے، نگاہ پڑ گئی تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ پھر بھی نگاہ حکم یہ ہے کہ کہاں رکھے؟ کھڑا ہو کر سجدے کی جگہ پر رکھے۔ نگاہ پڑ گئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ پڑھ رہی وہاں سے رہا ہے دیکھ کے، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے، جو اس نے ملانی ہے وہ سب میں لکھی ہوئی ہے اور وہی دیکھ کے پڑھ رہا ہے، تو اس سے نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ دوران نماز غیر سے تعلم، غیر سے کچھ سیکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ دوران نماز غیر دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو گویا وہاں کچھ سیکھ رہے ہیں، تو یہ غیر نماز دوران جو ہے کسی سے سیکھنے سے نماز کیا ہوتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح اسلامی کتب یا اسلامی مضمون دوران نماز جان بوجھ کر دیکھنا اور ارادتاً سمجھنا مکروہ ہے۔ کتاب رکھی ہوئی ہے یہاں پر، بار بار نماز میں ادھر ہی دیکھ رہا ہے اور اس کے مضمون کو سمجھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، پڑھ نہیں رہا، دیکھنا اور سارا اس کا خیال جو ہے اب خشوع و خضوع ادھر چلا گیا ہے، تو ایسا کرنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ نمبر 16، عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ عمل کثیر کسے کہتے ہیں؟ عمل کثیر یہ ہے کہ ایسا کوئی کام کرنا کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، دور سے دیکھنے سے ایسا لگے کہ نماز میں نہیں ہے، بلکہ اگر گمان بھی غالب ہو کہ نماز میں نہیں ہے تب بھی عمل کثیر ہے۔ اب دور سے ایسی کوئی نماز میں بندہ حرکتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں سے خارش شروع کر دی اس نے، بٹن کھول رہا ہے، بند کر رہا ہے، اظہار بند اپنا باندھ رہا ہے، تو یہ ایسے کام ہے کہ جو نماز میں نہیں کیے جاتے، دیکھنے والا محسوس کر رہا ہے ویسے ہی کھڑا ہوا ہے، تو اب اسے گمان ہوا دور سے دیکھنے والے کو یہ نماز میں نہیں ہے، تو ایسا کام کرنا عمل کثیر ہے اور یہ نماز کو کیا کر دے گا؟ توڑ دے گا۔ بہت سی صورت علماء نے لکھی ہیں، جو کام عموماً ایک ہاتھ سے نہیں ہوتا، 2 ہاتھ سے ہوتا، اسے نماز میں ایک ہاتھ سے کرنا۔ بٹن ایک ہاتھ سے بند نہیں ہوتا، کھل جاتا ہے عموماً، اب بند کرنا چاہے بند ہو جاتا ہے، لیکن عموماً ہمیشہ جب بٹن بند کیا جاتا ہے 2 ہاتھ سے کیا جاتا ہے، ایک ہاتھ سے کھول دیا جاتا ہے لیکن بند 2 ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ اب یہ بھی عمل کثیر میں شمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دور سے دیکھنے والے کو ایسے محسوس ہو کہ یہ بندہ نماز میں ہے اور اسے شک ہو، غالب گمان بھی نہیں ہے، یقین بھی نہیں ہے، شک ہے یار یہ کوئی کام کر رہا لگتا ہے نماز میں، تو اب نماز فاسد نہیں ہوگی، یہ عمل کثیر نہیں کہلائے گا۔ عمل کثیر کے لیے کیا ہے؟ دور سے دیکھنے والے کو یقین ہو یا ظن غالب ہو کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، تو نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ دوران نماز نمبر 17، دوران نماز لباس پہننا، دوران نماز کرتا پہننا، کرتا یا پاجامہ پہننا یا تہبند باندھنا، یہ بھی نماز کو کیا کرتا ہے؟ توڑ دیتا ہے۔ نمبر 18، دوران نماز ستر کھل جانا اور اسی حالت میں کوئی رکن ادا کرنا یا 3 بار سبحان اللہ کی مقدار رکے رہنا، وقفہ کرنا کہ ستر کو ڈھانپے نہ، ناک سے لے کر گھٹنوں سمیت مرد کا ستر ہے اور عورت کا 5 اعضاء کے علاوہ باقی پورا جسم چھپانا ستر ہے، چہرے کی ٹکیا، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، اس کے علاوہ سر کا دوپٹہ اس کا اتر گیا اور بالوں کی رنگت ظاہر ہو گئی یا اس کے بال ظاہر ہو گئے، بھلے وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، بھلے وہ بند کمرے میں نماز پڑھ رہی ہے، یہ کہنا کسی کی نگاہ تو پڑی ہی نہیں ہے۔ اگرچہ بارے میں جس کی نگاہ پڑی وہ تو بھائی تھا، بھائی کے دوپٹے اگر کسی کے بہن کے بالوں کو دیکھ لیے تو گناہ تو نہیں ہے، اس کا پردہ تو نہیں ہے، باپ کی نگاہ پڑ گئی تو پردہ تو نہیں ہے، لیکن بند کمرے میں بھی ہے، باپ بھائی کی نگاہ بھی نہیں پڑی اور اتنی مقدار تک اس کے بال سامنے آگے کہ جتنی مقدار میں 3 بار سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، اس نے ڈھانپا نہیں، ٹھیک ہے، تو اب بھی اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔
چاہے بند کمرے میں بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ مرد کے ناف سے لے کے گھٹنوں تک ستر کہیں سے گھٹنے ظاہر ہو گئے اور 3 بار سبحان اللہ کی مقدار اس نے ڈانپے نہ تو بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 19، معمولی سا بھی کھانا یا پینا، مثلا تل کتنا چھوٹا ہوتا ہے، تل بغیر چبائے نگل لیا یا باعث سے منہ میں پانی کا قطرہ لیا اور اسے نگل لیا، نماز ٹوٹ جائے گی، اس سے بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 20، نماز شروع کرنے سے پہلے کوئی چیز دانتوں میں موجود تھی اور اسے نگل لیا، اگر وہ چنے کے برابر ہے تو نماز ٹوٹے گی۔ دونوں میں فرق رکھیے گا، ایک ہے نماز شروع کرنے سے پہلے منہ میں موجود تھی، پھر وہ کتنی مقدار ہونی چاہیے؟ چنے کی مقدار۔ چنے کی مقدار حلق سے نیچے لے گیا نماز ٹوٹے گی، تل کی مقدار تھی نکل گیا نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن دوران نماز کوئی چیز باہر سے اندر لے کے گیا، ٹھیک ہے، اب وہ تل کی مقدار بھی ہوئی، اسے نگلے گا تو بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ دونوں مسئلوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر چنے کی مقدار سے کم ہے، دوران نماز نہیں بلکہ پہلے سے منہ میں تھی، اسے بھی حلق سے نیچے لے جانا، یہ نماز تو نہیں توڑتا لیکن کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ نمبر 21، نماز سے قبل کوئی میٹھی چیز کھائی تھی، اس کے اجزاء جو ہے منہ میں باقی نہیں، صرف لعاب دہان میں کچھ اثرات مٹھاس باقی رہتی تھوک میں رہ گیا، اس کے نگلنے سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ نمبر 22، منہ میں شکر وغیرہ ہو کہ گل کر حلق میں پہنچی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 23، دانتوں سے خون نکلا، اگر تھوک غالب ہے تو نگلنے سے نماز فاسد نہ ہوگی ورنہ ہو جائے گی۔ کیسے؟ غلبہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی منہ سے دانتوں سے بعض کو خون آتا ہے، نماز کے دوران خون نکل آیا، اب اور تھوک غالب تھا نماز نہ ٹوٹی، خون غالب ہوا نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب اس غلبے کا اعتبار کیا ہے؟ کیسے پتہ چلا غالب ہے؟ فرماتے علماء نے لکھا ہے، اگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا، خون کا مزہ ہوتا ہے، ذائقہ ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، اس کا حلق میں مزہ محسوس ہوا تو سمجھ جائیں تھوک نہیں خون غالب ہے، نماز کیا ہو گئی ہے؟ ٹوٹ گئی۔ وضو کے اندر فرق چینج ہے، وضو کے اندر آپ نے منہ میں وضو کیا اور آپ کے منہ سے خون نکل آیا، اب اس میں بھی غلبہ ہوگا تو وضو ٹوٹے گا۔ غلبہ اس میں چینج ہے، غلبہ کیا ہے؟ آپ تھوکتے ہیں، یا تو سرخ پن غالب ہوتا ہے یا زرد پن غالب ہوتا ہے، خون جو ہوتا ہے سرخ ہوتا ہے، اگر تھوکیں آپ دیکھتے ہیں کہ سرخ پن غالب ہے، اب سمجھ لیں کہ خون غالب ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے۔ زرد پن غالب ہے، تھوک غالب ہے، تو گویا وضو ٹوٹے گا نہیں۔ تو وضو کا اعتبار دیکھ لیں کیا ہے، اور نماز میں غلبے کا اعتبار کیا ہے؟ حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوئے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 24، بلا عذر سینے کو سمت کعبہ سے 45 درجہ ڈگری جو ہے چینج کر دینا، تبدیل کر دینا، ہٹ جانا، قبلہ ادھر ایسے مڑ گیا، 45 کے زاویے سے قبلے سے اپنے سینے کو جان بوجھ کر کیا کرنا؟ بلا عذر، جان بوجھ کر بلا عذر، بغیر عذر کے دھکا لگا پھر گیا، یا اس سے زیادہ پھرنا مفسد صلاۃ ہے، اگر عذر سے ہو تو مفسد نہیں ہے، یہ بات واضح ہوگی۔ بلا عذر نہیں تھا، قصدن پھیرا تو 45 درجے کے اندر رہا تو ٹھیک ہے، 45 درجے میں قبلے سے پھر گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر کسی کا دھکا لگا فوراً واپس آ گیا، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، اس میں عذر ہے، اس کا اپنی قصد نہیں تھا، عذر کے تحت ہوا ہے۔ اچھا، مثلاً اب عذر کی ایک مثال دے رہے ہیں بڑی پیاری، مثلاً یہ ہے کہ حدث وضو ٹوٹ جانے کا گمان ہوا اور منہ پھیرا ہی تھا کہ گمان کی غلطی ظاہر ہو گئی، یار یہ میرا وضو نہیں ٹوٹا، کسی نے کوئی چیز وہ کھینچی ہے تو اس کی آواز تھی، پہلے نماز میں خیال آیا کہ کیا ہوا جی میرا وضو ٹوٹ گیا، اب جانے لگا واپس وضو کرنے کے لیے، جو ہی پھرا 45 کے درجے پھر گیا، لیکن پھر یاد آیا کہ یار یہ کچھ اور تھا، میرا وضو نہیں ٹوٹا، اب کیا کرتا ہے؟ غلطی ظاہر ہوگی تو اگر مسجد سے خارج نہ ہو تو بھی واپس آ کے نماز میں چل کے چلا گیا، وضو خانے تک پہنچ گیا، وضو مسجد سے باہر نہیں نکلا، ٹھیک ہے، کئی قدم چل چکا ہے، پھر ظاہر ہوا کہ میرا وضو نہیں ٹوٹا، پھر واپس آ کے نماز میں کھڑا ہو جائے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز بھی نہیں ٹوٹے گی، نماز پڑھ لے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے، دین سیکھتے نہیں ہیں، اس لیے یہ لبرل قسم کے لوگ دین میں کہتے ہیں بڑا دین مولوی نے سخت کیا ہوا ہے،
دین میں خدا کی قسم سختی نہیں ہے، دین کبھی بھی تلوار کے زور پہ پھیلا ہی نہیں ہے، دین محبت کا نام ہے، دین عشق کا نام ہے، دین ادب کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ دین کے قریب آئیں، دین سختی نہیں کرتا، دین اتنا کچھ دیتا ہے بندے کے دنیا کو بھی سنوارتا ہے، قبر کو بھی سنوارتا ہے، آخرت کو بھی سنوار لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک انشاءاللہ سنتے ہیں، باقی 5 صورتیں رہتی ہیں وہ انشاءاللہ کل سنیں گے کہ نماز میں اگر سامنے آ جائے تو کیا کرے، بچھو آ گیا، اسے مارنے سے نماز ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی، کس صورت میں ٹوٹتی ہے، کس میں ٹوٹتی، انشاءاللہ اس کو آگے، اور آگے کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، نماز کے قضا کرنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ اگلی درسوں میں سیکھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔